بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے تفسیر القرآن کی، قرآن پاک کی تفسیر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے معتبر تفسیر القرآن بالقرآن ہے، پھر تفسیر القرآن بالحدیث، پھر تیسری بات تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، قرآن پاک کی تفسیر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کے ساتھ، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی مجمل متشابہ آیات کی تشریح و تفسیر سنی۔ پھر اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے دیکھی، اور جب موقع آیا قرآن پاک کی آیت کو اس موقع پر، تو صحابہ جانتے تھے کہ یہ کون سا موقع تھا اور کس صحابی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور کون سے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ تو اس لیے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، ان میں سے صحابہ میں سب سے بڑے جو مفسر قرآن تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اتنا آنا جانا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری رشتہ داری ہے آپ کی ان کے ساتھ، اور بہت قریبی رشتہ داری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات سے عبداللہ ابن مسعود راضی ہو جائے اس سے میں راضی ہوں، اور جس بات سے عبداللہ ابن مسعود ناراض ہو جائے اس سے میں ناراض ہوں۔ اور پھر دوسری بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو میں نے لوٹا پانی کا رکھا ہوا تھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال سے فارغ ہوئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تم کیا چاہتے ہو، اس کا مفہوم ہے؟ تو میں نے کہا دعا کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ نصیب فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اکابرین صحابہ کے شاگرد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا بڑا حصہ ان کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے بڑی اہم باتوں میں بٹھاتے تھے۔ تو یہ دو بڑے صحابہ، باقی تو اکثر صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لازم رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو لازم پکڑتے تھے، لیکن یہ دو بڑے صحابہ قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے، ایک مفسر القرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے ترجمان القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد تفسیر الصحابہ باقوال التابعین، تابعین کے اقوال کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحابہ سے سنی۔ باقی انشاءاللہ کل کو عرض کروں گا۔ 4 درجے ہو گئے: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ واللہ اعلم بالصواب۔